اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ اور اس کا روحانی علاج ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور جب غصہ آئے تو چپ کر جاؤ، خاموشی اختیار کرو۔ یہ ایک حدیث مبارک کا ترجمہ ہے۔ غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور کوئی آدمی یہ کہ اسے غصہ نہیں آتا تو یہ اتنی درست بات نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، اور کسی کو بہت ہی زیادہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو جائے۔ ایسے لوگ جو اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ ان کا غصہ ان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں، تو روحانی حل کے طور پر انہیں اپنے ذکر میں استغفار اور اعوذ باللہ کو شامل رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی یا اللہ یا نافع یا لطیف کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ تمام پڑھائی آپ فجر کے اور عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے، اور آگ کو پانی سے بجھا دو۔ جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی جو تاثیر ہے اور جو طریقہ کار اس میں بیان کیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ اسی طرح جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، اس کا ذکر اور حدیث مبارکہ پر عمل بالیقین آپ کو اس بیماری ہی کہا جائے گا سے نجات کا باعث بنے گا۔ آپ کے اندر جو غصے کی کیفیت اور جو حالت پیدا ہوتی ہے، اس کی اصلاح واقع ہوگی۔ جہاں تک غصے کے فعل کی جوہراتی یا سحری علاج کا تعلق ہے، تو ایکوا مرین ایک پتھر ہے۔ ایکوا مرین ایک ہلکے نیلے رنگ کا پتھر ہے، اور جو غصے کی کیفیت کو ختم کرنے اور سکون دینے کا باعث بنتا ہے۔ تو پہلے بیان کیے گئے ذکر کے ساتھ اس کا استعمال آپ کو فائدہ دے گا۔ ذکر کو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ استغفار کا ذکر کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ یا اللہ یا نافع یا لطیف کا ذکر ایک تسبیح کی تعداد میں صبح کے ٹائم پہ بعد از فجر کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے اور حدیث مبارکہ میں جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں عمل کرنے پر آپ کے غصے کی کیفیت کو ختم فرمائیں گے، اور آپ کے لیے بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور ہمیں دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔